جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں, ہمارے سینئر رپورٹرز, جرنلسٹ اینڈ کیمرہ مین. میں یہاں پہ صرف یہی گزارش کروں گا, پھر اوپن کریں گے اس کو کویشچن آنسر سیشن, کہ میں بطور میری جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ الیکشن کمشنر پی سی بی ہوئی تھی 3 ماہ کے لیے, اور بلکہ 3 ماہ بھی پریکٹیکلی نہیں تھی کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تھوڑا سا پہلے سے تھا, اس میں ٹیکنیکل پرابلم تھی چونکہ مینجمنٹ کمیٹی تھی, اس کی میعاد جو ہے وہ 4 فروری تک تھی 2024. تو میرا نوٹیفیکیشن کچھ دنوں کے بعد ہوا, لیکن اس کو ان لائن کرنا تھا. تو پرائم رسپانسبلٹی تو جو الیکشن کمشنر کی ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ چیئرمین کا الیکشن کروا دیں, اور آپ تو چونکہ بڑا اس کو فالو کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, کہ جب سے یہ مینجمنٹ کمیٹیز بنی تھیں 1 سال پہلے اور اس کے بعد دوسری مینجمنٹ کمیٹی, تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا, اور ان کا بھی مینڈیٹ یہی تھا کہ وہ بورڈ آف گورنرز جو ہیں اس کی تشکیل کر کے اس کو نوٹیفائی کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیں بطور چیئرمین. لیکن اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز تھیں, اور جب میں نے ٹیک اوور کیا ایز الیکشن کمشنر تو ہمیں ایک سچویشن کنفرنٹ ہوئی, وہ یہ تھی کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک ریسٹریننگ آرڈر تھا جس میں انہوں نے یہ جو بورڈ آف گورنرز ہیں جن کے 10 ممبرز ابھی بھی موجود ہیں, چیئرمین نے استعفیٰ دیا ہے, تو ان کو روکا گیا تھا کہ وہ بورڈ آف گورنرز تشکیل نہیں دیں گے. وہ جو پچھلی ایم سی تھی ان کا ایک ڈیسیجن تھا کہ وہ انہوں نے جو بورڈ آف گورنرز, تو اس طرح کا انہوں نے ایک حکم امتناعی تھا جس کی وجہ سے وہ بورڈ آف گورنرز تشکیل نہیں دے رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں خود ان دنوں میں, میری 2-3 دن پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی الیکشن کمشنر کے طور پر, تو میں پھر خود چلا گیا کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ, چونکہ میں ویسے تو بائی پروفیشن وکیل ہوں, لیکن اس میں چونکہ الیکشن کمشنر ایک پارٹی بھی تھا, تو میں ایز الیکشن کمشنر اپیئر ہوا اور میں نے ان کو اسسٹ کیا, اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ ریٹ پٹیشن ہی ڈسمس کر دی اور ریسٹریننگ آرڈر بھی ڈسمس کر دیا. تو اس کے بعد کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ وہ آگے معاملات نہ چلتے, تو پھر میں نے ریکویسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی سے بھی, ان کے چیئرمین سے بھی, کہ اب چونکہ کوئی ریسٹریننگ آرڈر نہیں ہے لہٰذا آپ اس پہ جو ہے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کے بارے میں. پھر ایک لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو کہ 15 دسمبر کا تھا. اس ریٹ پٹیشن میں میری جو تعیناتی ہے بطور الیکشن کمشنر وہ چیلنج ہوئی تھی, اور اس میں پھر بھی 2 کاؤنٹس پہ تھی کہ چونکہ میں وکیل ہوں اور یہ ان کی پٹیشنر کی نظر میں کہ شاید یہ ایک امپلائمنٹ ہے, تو جب آپ وکالت سے کسی امپلائمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کروانا پڑتا ہے بار کونسل سے. دوسرا یہ تھا کہ جو میری نوٹیفیکیشن میں ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ میری ڈیوٹیز میں یہ بھی تھا کہ ٹو کمپوز دی بورڈ آف گورنرز اینڈ ٹو ہولڈ الیکشنز آف دی چیئرمین. تو یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھا بہرحال. تو ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی ایم سی سے, تو ایم سی نے فائنلی یہ کیا کہ 16 تاریخ کو اسی مہینے کی ایک اجلاس جو ہے مینجمنٹ کمیٹی کا رکھ دیا, اور اس میں کمپوزیشن آف بورڈ آف گورنرز اور الیکشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں ایجنڈا آئٹم نمبر 6 میں رکھی ہوئی تھی. پھر چونکہ یہ ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ آ گئی تھی جس میں انہوں نے الیکشن کمشنر کو امپاور کیا تھا, تو پھر منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن نے, ان کے سیکٹری نے ان کو لیٹر لکھا کہ اس فیصلے کی روشنی میں آپ شاید بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ نہیں کانسٹیٹیوٹ کر سکتے, اور ان کو روک دیا گیا. اور 17 تاریخ کو پھر بی او جی کا ایک اجلاس جو ہے منسٹر آئی پی سی کی قیادت میں, اور سیکٹری بھی تھے, وہاں ہوا, اور ادھر پھر ایک سچویشن ہوئی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز کس نے کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. تو اس پہ ڈیلیبریشنز جاری تھیں کہ اس میں جو ہمارے چیئرمین تھے ذکا اشرف صاحب, انہوں نے ریزائن کر دیا, تو اس سے ایک نئی سچویشن جو ہے وہ ایمرج ہو گئی. اب اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو یہ بھی ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز جو ہے یا جب بورڈ آف گورنرز تحلیل شدہ ہو اور چیئرمین بھی نہ ہو, اور وہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہو, تو اس صورت میں اگر چیئرمین کسی وجہ سے عہدے پہ نہیں رہتے یا ریزائن کرتے ہیں, تو پھر الیکشن کمشنر جو ہے
وہ سیکشن اس کا پیراگراف 7(2) ہے جس کے تحت وہ ساری پاور جو ہیں الیکشن اس کی چیئرمین کی وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں الیکشن کمیشن میں، اور اسی تناظر میں میرا ایک نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا. اور دوسرا یہ تھا کہ میری جو اپنی تعیناتی تھی وہ بھی 4 فروری کے لیے تھی، تو وہ جو پرائم منسٹر پیٹرن ہیں انہوں نے مجھے 1 مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا جو پرائم جو فوکس ہے وہ بورڈ آف گورنرز کی جو فارمولیشن ہے وہ کرنا ہے، اور وہ جیسے ہی فائنل ہم کر دیں گے وہ پھر نوٹیفائی ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں ہفتے 10 دن کے اندر ہم الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں گے، اور وہ انشاءاللہ وہ میں نے اس کی ایک جنرل میٹنگ جو ہے بورڈ آف گورنرز کی وہ میں خود کنوین کروں گا. ایک ہی دن میں وہ ایک پروسیس ہوگا. اسی میٹنگ میں جو ہے چونکہ ایک عہدہ ہے اس میں چیئرمین کا، وہ نامینیشن پیپرز اور سارا ایک ہی دن میں کر کے، تو انشاءاللہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں یہ جو رسپانسبلٹی پی سی بی کی آئین نے بھی مجھے دی ہے اور پیٹرن نے بھی دی ہے اس کو انشاءاللہ ہم ڈسچارج کر دیں گے.